اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد. سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے, ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا. جیسے اس میں بیل اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں, ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں, جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ. فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فورن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے, کامیاب نہیں ہوئی, 3 FIRs تھیں, کامیاب نہیں ہوئی. سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے, دہشت گردی کے, قتل کے, سیڈیشن کے, میوٹنی کے, تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا. مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا جو کہ آرمڈ فورسز کی پروسیکیوشن کے لیے, بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے, یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے. بہت کیئرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراً مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فارملی US ایمبیسی کو پاکستان میں اور US کو ان US سوائل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے, ایک پروٹیسٹ لانچ کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں. سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے. اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا. ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا اور نو آفینس از میڈ آؤٹ. سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر, ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا, بیجا رکھا, بلا وجہ رکھا. اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں, یہ وقت ہی بتائے گا. سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے, دس مسٹ اسٹاپ, دس مسٹ ڈسکنٹینیو. اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی, وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے. میرے ساتھ صاحب جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ الیکشنز کا ہے, کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. کیا ان کی رہائی بلا وجہ آپ نے شاہ محمود قریشی کو جیل میں رکھا, لیول پلینگ فیلڈ سب کو پرووائڈ کی جائے. سائفر کیس اب صفر ہو چکا ہے, اس میں اب کچھ باقی نہیں رہا ہے. اسلام آباد میں PTI وکیل سلمان صفدر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے 10-10 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض دونوں کی ضمانت کو منظور کر لیا ہے. سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی. بانی PTI پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے, وہ معصوم ہے. جسٹس اطہر مین اللہ کی جانب سے یہ نماز سامنے آئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو فیصلہ ہی کر دیا, اب خالی رسی رہ گئی ہے. قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے یہ نماز سامنے آئے ہیں. سائفر دستیاب نہیں تھا تو سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس کیسے ہوئے؟ ریکارڈ کے مطابق گواہ کا بیان حلف پر نہیں ہے. جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے یہ کہا گیا. کیا اعظم خان کی گمشدگی کی تحقیقات کی ہیں؟ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا. اعظم خان نے واپس آنے کے 1 ماہ بعد بیان دیا. سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے 10-10 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض دونوں کی ضمانت کو منظور کیا ہے. سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی. تو اس سماعت کا اگر آپ کو حوال بتائیں تو PTI کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کے خفیہ کورس کبھی سابق وزیر اعظم کے پاس تھے ہی نہیں, جس پر جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر کا حکومت کو بتاتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے. جبکہ جسٹس منصور نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکیں. سفارتی معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے.
وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے سائفر حساس ترین دستاویز کے طور پر بھیجا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس بات پر تو آپ متفق ہیں کہ حساس معلومات شیئر نہیں ہو سکتی۔ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، بتائیے گا سماعت کا احوال کیا رہا اور اب ضمانت منظور ہو چکی ہے، کیا مزید بھی اب یہ کیس چلے گا؟ دیکھیں، ضمانت کی حد تک یہ منظور کر لی گئی ہے۔ سائفر کیس تھا جس کے اندر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، جس کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی یہ بینچ تھا جس نے آج یہ سماعت کی ہے، جس کے اندر بینچ کے حوالے سے بات کی جائے تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ میں شامل تھے۔ سماعت کا آغاز ہوا تو سماعت کے آغاز میں جو وکیل بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے سلمان صفدر، وہ روسٹرم پر آئے تھے، اور جو شاہ محمود قریشی کے جو وکیل تھے علی بخاری، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ پروسیکیوشن سائڈ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی، اور پروسیکیوشن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو ضمانت کے لیے رجوع کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایف آئی اے ہے اسے نوٹسز نہیں کیے گئے، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ کو نوٹسز بھی کر دیتے ہیں اور آج اس کے اوپر دلائل بھی سن لیتے ہیں۔ جس کے بعد سماعت کا آغاز ہوا، اور سماعت کے آغاز میں پہلے جو فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے متعلق جو درخواست تھی اس کے اوپر سماعت کا آغاز ہوا۔ عدالت میں جو حامد خان وکیل تھے ان کی جانب سے درخواست کو نہ نمٹانے کی جو ہے وہ ابتدا کی گئی تھی، اور عدالت نے اس فرد جرم کی حد تک جو درخواستیں اس کو سماعت ملتوی کر دی، اور سلمان صفدر نے جو ضمانت کی درخواستیں تھیں اس کے اوپر دلائل کا آغاز کیا، اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ سائفر کیس 17 ماہ کے بعد اس کی ایف آئی آر کو درج کیا گیا تھا، اور بڑی تیزی سے جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اس کے اندر ٹرائل کر رہا ہے۔ 13 گواہان کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے ہیں، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ آپ کو جو ٹرائل سپیڈی ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا اعتراض ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جلد از جلد ٹرائل ہو تاکہ جو ہے کیس کا فیصلہ ہو سکے، جس کے اوپر جو سلمان صفدر تھے ان کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ 17 مہینے کے بعد جو ہے یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور جس کی مدعیت کے اندر درج ہوئی وہ سیکرٹری وزارت داخلہ تھے، ان کی مدعیت میں جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی، کیونکہ یہ معاملہ فورن آفس کا ہے، وزارت خارجہ کا تھا، ادھر سے جو ہے وہ درخواست گزار نہیں تھا۔ بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے، بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہے لگا رہے تھے، کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں، محترم جج صاحبان ہیں، ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جسے کہتے ہیں بیولڈرمنٹ، وہ پریشان تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لاء کا، قانون کا طالب علم، ایک بالکل بہت ہی اعلیٰ درجے کے وکیل اس طرح کا مضحکہ خیز کیس کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے، خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حقدار تھے اس کے۔ افسوس صرف اس کا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے۔ وہ بالکل بے قصور تھے، اور ایک بے قصور آدمی نے 4 مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ 4 مہینے گزارے ہیں، جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا، کتنی مشکل سے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر، میں، میری والدہ، میری بہن، روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی۔ جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا، کن مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے۔ آج ہم اس ملک میں رول آف لاء، آئین کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آف لاء قائم نہیں ہوتا، جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی، ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا، کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں
की गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप सब जानते हैं कि आजकल यहाँ पर जलसे जुलूस का किसी ने पूछा, मगर मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको दिए नहीं जा रहे। अगर मिल जाएं तो जब वो सबमिट करने जाएं तो या आरओ साहब दफ्तर में नहीं है, दफ्तर को ताले लगे हैं, या उनको अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ भी यही हुआ है। मेरे वालिद के सेक्रेटरी आज बानी पीटीआई और मेरे वालिद को ज़मानत मिली है। हम आज रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। तो हसीब मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये बताइएगा कि ज़मानत मंजूर हो चुकी है, अब मज़ीद जो केस की समाअत है वो किन पहलुओं पर होना बाकी